بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اجتماعی فضیلت بیان کی ہے اس امت کی، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر ساری کی ساری امت محمدیہ کے جتنے بھی افراد ہیں سب کی فضیلت کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے میرے بندو، اے میرے محبوب نبی کی امت، تم ساری امتوں سے فضیلت والی امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری امتوں سے بڑھ کر فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری امتوں سے بڑھ کر عظمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری امتوں سے ایک الگ مقام، ایک الگ درجہ دیا ہے، اور اس ایک الگ مقام کا اور ایک الگ درجے کا ریزن بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا ریزن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں فضیلت ملی ہے یہ کوئی ایسے ہی نہیں مل گئی، اس کے سب سے بڑی وجہ تو میرا نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہی ہے کہ تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانے والے بنو، اور تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف لانے والے بنو، اور تم لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لانے والے بنو، اور تم لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے والے بنو، اور تم لوگوں کو اللہ کے رسول کی پہچان کرانے والے بنو، اور تم لوگوں کو اللہ کے دین کی پہچان کرانے والے بنو، اور تمہارا مقصد لوگوں کو مساجد کی طرف لانا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف لانا ہے، اور لوگوں کو اللہ کے رسول کی طرف لانا ہے، اور لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آنا ہے۔ ہماری فضیلت اسی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ ہے، یہ تو ایک ہے عمومی فضیلت اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، یہ یوں کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں سے کچھ لوگوں کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بنانا چاہتے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اور زیادہ محبت دینا چاہتے ہیں۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ بھی یہی لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا سونا جاگنا اٹھنا پھرنا سب کچھ یہی ہونا چاہیے، اے علاء کلمت اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اے علاء کلمت اللہ کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے۔ اور جس کے اندر جتنی بھی تنظیمیں جن کا کام صرف یہی ہے وہ ساری کے ساری شامل ہے، چاہے وہ مدارس اور مساجد کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ہماری تبلیغی جماعتوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ہمارے مجاہدین کی جماعتوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ شریعت کے مطابق تصوف کی لائن پر چلنے والے کیوں نہ ہوں۔ میں شریعت کا نام یہاں پر اس لیے لے رہا ہوں، باقی بھی ساری جماعتیں شریعت پر ہونی چاہیے، شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے ان کو بھی، لیکن میں تصوف کے ساتھ خاص اس لیے شریعت کا لفظ لگاتا ہوں کیونکہ ہمارے اندر بہت زیادہ جہالت پائی جاتی ہے اس معاملے میں۔ ہر ایک کو ہم نے پیر بنا رکھا ہے، اور ہر ایک کو ہم نے ایک الگ ہی تصور دے رکھا ہے، ایک الگ ہی خدا بنا رکھا ہے، اور سب کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا یہی ہے، اور سب کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں لے جانے والا بھی یہی ہے، ہمیں جہنم سے بچانے والا بھی یہی ہے، ہمیں رزق دینے والا بھی یہی ہے، ہمیں اولادیں دینے والا بھی یہی ہے۔ کیسا ذہن آج کے مسلمان کا بنا ہوا ہے، اور کیسا ذہن آج کے مسلمان کا بنا ہوا ہے، وہ سارا کا سارا کچھ اسی کو سمجھ کر اسی کی پوجا کر رہے ہیں، اسی کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، اسی کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اور جس کا مفہوم اس طرح کا ہے، اگر کوئی تمہیں تصوف کی لائن پر ذکر و اذکار کرنے والا، یا کوئی بھی تمہیں اگر آسمان پر درختوں کو اڑتا ہوا بھی دکھا دینا تو تب بھی اس کے پیچھے نہ چلنا اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نہ جانا اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر جا کر دیکھ لو،
جتنے بھی مرید جتنے بھی پیر آتے ہیں وہ سارے کے سارے مرید گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن اپنے پیر کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور وہ پیر ایسے ہیں نہ انہیں قرآن کا پتہ ہے، نہ انہیں سنت رسول کا پتہ ہے، نہ انہیں نماز کا پتہ ہے، نہ انہیں دین کا پتہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیارا دین دیا ہے، دین اسلام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں اور جن کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سب کچھ یہی ہونا چاہیے، اور جس میں ہمارے مدارس بھی آ جاتے ہیں، اور جس میں ہمارے علماء اکرام بھی آ جاتے ہیں، اور جس میں ہمارے مساجد کے جتنے بھی متعلقین ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں، اور جس میں ہماری جتنی بھی جہادی تنظیمیں ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے تبلیغ کے جماعتیں ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں، اگر وہ شریعت کی پابند ہے، اگر وہ قرآن و سنت کو لے کر چلنے والی ہے، اور تصوف کی جتنی جماعتیں ہیں وہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں، اگر وہ شریعت کی پابند ہیں، اگر وہ شریعت کو لے کر چلنے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا خاص بنے۔ ویسے تو ہم عمومی فضیلت میں تو ہم سب ہی داخل ہیں، عمومی فضیلت میں تو ہمارا سب کا کام ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، لیکن افسوس یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے امر بالمعروف تو کیا کرنا ہے، ہم تو خود ہی نیک اعمال نہیں کرتے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیا لے کر آنا ہے مجھے خود ہی نہیں پتہ کہ میرا رب کون ہے، اور مجھے خود ہی نہیں پتا کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، اور مجھے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اور میں تو اپنے رب کو بھلائے بیٹھا ہوں، اور میں تو اللہ کو بھلائے بیٹھا ہوں، اللہ کے رسول کو بھلائے بیٹھا ہوں، اور میں تو سب کو بھلائے بیٹھا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقام ایک مرتبہ دیا ہے، قدر کریں اس مقام کی، اس مرتبے کی، اس فضیلت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔